یہ مفتی سلمان نجوری کا بیان ہے، اسے ضرور سنیں، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور یہ اقبال نے ہم کو بے خوف کیا ہے، بزدلی نہیں سکھائی۔ اور خاص طور پر علماء اسلام اور طلباء اسلام یہ موجود ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری پرمپرا چلی ہے اور دستور ایسا ہی چلا ہے۔ باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزوں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے منصب اور اپنے عہدے کے بل بوتے اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایمانی طاقت کے بل بوتے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ آپ کی نالج کے لیے میرے اساتذہ کے بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، ایک لمبے گیپ کے بعد تقریباً 10 مہینے ہو گئے، میں جلسے جلوس نہیں کیا، 8 مہینے تو اندر تھا، اور 10 مہینے کے بعد میں پرسوں پہلا جلسہ کیا، اور اسٹیج کا پہلا جلسہ کیا، اور وہ بھی گجرات میں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چھپ کر کے چوری سے کیا۔ میرے عزیزوں، یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے، اور تاریخی یہ سچائیاں ہیں۔ اسلام کو تم جہاں سے روکنا چاہتے ہو وہیں سے یہ پھیلتا بھی ہے۔ آج جا کر کے دیکھو، یورپ، امریکہ، سب سے کثرت سے وہاں پر اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو اسلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ہمارے دینی کاموں پر کوئی فرق نہ پڑے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو میدان کشادہ فرمایا، میں نے ابھی 3 دن پہلے کے جلسے میں، یہ بظاہر ویسے تو سب ڈرتے ہیں ابھی، علماء بھی اور خاص طور پر میرے اساتذہ سب اس بات سے تھوڑے بہت اپنے اندر سہمتے ہوئے، مجھے لے کر کے، میری سیکیورٹی کو لے کر کے۔ لیکن میرے عزیزوں، جو بولنے کے لیے اللہ نے مجھے زبان امانت میں دیا ہے، وہ جان بچانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی، میں پچھلے سال ماریرا متحرہ میں تھا عرس کے موقع پر، اور ہمارے چاہنے والے بہت سارے موجود، خصوصیت کے ساتھ مقرب شہیر سید امین صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، آپ کو لے کر کے ہم بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی، سیدنا سرکار امام حسین کا امت میں ہونا کتنا ضروری تھا، ان سے بڑھ کر کے تو کوئی ضروری تھا نہیں۔ باوجود اس کے سیدنا امام حسین نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ میں یہ بات یہاں پر چھیڑا اس لیے کہ میں نے 3 دن قبل یہ بات بھی کہی تھی، مجھے ٹانٹ مار کر کے، تانا مار کر کے کچھ لوگوں نے بار بار یہ پوچھا تھا، اندر بھی باہر بھی، کہ کیسا لگا اندر کا ماحول، واپس آؤ گے گجرات، دوبارہ آؤ گے گجرات؟ میں اس وقت یہ کہا تھا، ہم ان کی نسل میں ہیں جو کیسر و کسرا سے بھی نہیں ڈرتے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ آپ کو پتہ ہے
آپ کو پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین، یہ رب ذوالجلال کی وسیع و عریض زمین، جس کو ہم نے ایک ہی جملے میں یوں کہا تھا، پائے مرا لنگ نیس زمین خدا تنگ نیس۔ ابھی تک تو اللہ نے مجھے لنگڑا نہیں کیا ہے، اور جب تک پاؤں سلامت ہے ہر زمین پر جائیں گے۔ اور کوئی بھی غیر قانونی کام اگر ہم کر رہے ہوں تو ڈرنا چاہیے۔ دیش کے خلاف، ملک کے خلاف، قانون کے خلاف کسی گتی ویدی میں، کسی ایکٹیویٹی میں ہم ملوث ہیں تو ڈر ڈر کر کے، سہم کر کے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ ایک بال برابر بھی ہمارے اندر ڈر اسی لیے نہیں آیا کہ ہم نے کبھی کوئی خفیہ پلاننگ نہیں کی ہے۔ جو بات کرنی ہے وہ ناموس مصطفیٰ کی، وہ 4 لوگوں میں بھی کہتے ہیں اور 4000 میں بھی کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ پہلی اب شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں، اس لیے کہ آج اگرچہ میں 4-5 دن سے بیمار ہوں، لیکن اتنا مضبوط کرنٹ یہاں پر موجود ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنا مضبوط جو پورے بر صغیر کو کرنٹ سپلائی کر رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ کرنٹ کا ٹرانسفارمر ایسا ہے کہ یہاں سے جو سپلائی ہوتا ہے وہ سیدھے بغداد سے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں سے جس کی تار جڑی ہے وہ بغداد سے مدینے پہنچتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جس کی تار کٹی ہے تو پھر وہ بے نور ہی رہتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شروع کے دن تھوڑی سی بات کہوں گا، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ آج سے تقریباً 3 سال گزر گئے ہوں گے۔ ہمارے ملک کا ماحول بڑا ہی عجیب ہو گیا تھا، جگہ جگہ گستاخیاں آپ سب نے بھی سنی اور دل محسوس کر رہ جاتا تھا۔ حالات بڑے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت ایک پاکھنڈی جو بارگاہ مصطفیٰ میں بار بار بھونکتا تھا، جذبات ہمارے سن کر کے اتنے بے قابو ہوئے تھے۔ ہم نے کوئی منصوبہ بند یا پلاننگ کے تحت نہیں، ہمارے جذبے اور وجد میں یہ اعلان کیا تھا کہ بہت ہو گئے ان کے ساتھ مناظرے کرنا، ڈیبیٹ کرنا، آؤ میدان میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تم بھی آگ میں کودو ہم بھی آگ میں کودتے ہیں۔ یاد ہوگا یہ جذبات میں، وجد میں اور حضور کی محبت میں کہی ہوئی بات تھی۔ ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا، کہنا تھا کہہ دیا، اور وہ تو 40-50 لوگوں کے بیچ میں کہی ہوئی بات تھی۔ مہینے کے بعد پتا چلا کہ اس بات کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچایا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہر جگہ، ہر علاقے میں پہنچایا، اور جس کو پہنچنا تھا اس تک تو برابر پہنچی۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ اور پھر بعد میں ہم کو پتا چلا کہ ہم نے کتے کی دم پر برابر پاؤں رکھا ہے۔ اب سنیے، میں یہ بات کیوں چھیڑ رہا ہوں، آج یہ بات مجھے عرض کرنی کیوں پڑ رہی ہے۔ جذبات میں، وجد میں کہی ہوئی بات تو تھی، لیکن جب سامنے سے جواب آیا کہ ہاں ہم آنے کو تیار ہیں، تو پھر سوچنا بھی ہوا۔ اب میٹنگ بھی ہونے لگی، سب لوگ آنے بھی لگے، کچھ تو ہمیں ڈرانے بھی لگے، ڈرائے بھی تھے۔ کیا ہوگا تمہارا، اتنا بڑا اعلان کر دیو، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے تو کروڑوں مسلمانوں کا ایمان کیا ہوگا۔ بہت سارے معاملات تھے۔ میں اس وقت پھر سوچنے پر مجبور ہوا، میں نے میرے باپ کے لیے، میری ماں کے لیے، میرے خاندان کے لیے تو نہیں کہا، اس حق رسول کے لیے کہا جس سے روشنی تو سورج بھی پاتا ہے۔ بے شک، ہاں ہاں، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دل میں یہ وسوسے بھی تو آتے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، گھبراہٹ بھی تھی۔ میں نے بہت بڑا اعلان تو نہیں کر دیا، کیا ایسی بات ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اس پہ تو بہت سارے تبصرے بھی تھے۔ میں نے یہ باتیں کبھی کہی نہیں، اس لیے کہ حالات تھے، ہوئے، گزر گئے، لیکن میں نے کبھی کہا نہیں۔ آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کرنٹ زیادہ ہے۔ کیا بات ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت گھبراہٹ، وسوسے بھی، الگ الگ قسم کی باتیں، لاک ڈاؤن کا ماحول الگ، میرے گھر پر الگ پہرے بندی،
یہ سارے معاملات میں جانتے ہو میرے عزیزوں، اس وقت جب کبھی گھبراہٹ کے شکار ہو کر، بے قابو ہو کر ہم کچھ سوچنے کے لیے یا کچھ مشورے کے لیے ادھر ادھر نگاہیں اٹھاتے ہیں تو ہر کوئی ڈرا بھی رہا ہے، الگ الگ مشورے بھی دے رہا ہے. بڑی ہمت کے ساتھ ماررہ متحرہ کے اس عظیم ٹرانسفارمر پر میں نے کانٹیکٹ کیا حضور امین ملت کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ حضور بات ایسی ہے، ناموس مصطفیٰ کی بات ہے اور حضور کی عزت کی بات ہے، غریب ہے، فقیر ہے یہ آدمی، میرے پاس نہ علم کی دولت نہ میرے پاس عمل کی دولت. میں نے تو اعلان کر دیا اور میں جانا چاہتا ہوں دلی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑے بڑے پیروں کی بات الگ ہے میرے عزیزوں، سب کمفرٹ زون میں بیٹھنے والوں کی بات نہیں کرتا، بڑے شاہانہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے لوگوں میں اپنا رعب جمانے والوں کی بات نہیں کرتا. اس عظیم مرد کلندر کا جواب آتا ہے، کہتے ہیں کہ بچے تو نے اپنے گھر کے لیے نہیں پکارا ہے، وہ میرے نانا جان کی بھی پورے کائنات کی بھی اللہ کے عظیم رسول کی رسالت، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، محافظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ اگر کہہ دیا کہ تو نے اعلان کر دیا اچھی بات ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، میں یہاں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں. نہیں، اس عمر میں ٹھنڈیوں کے عالم میں کہا کہ بیٹا تم وہاں سے نکلو، میں ماررہ سے اپنے تبرکات لے کر دلی پہنچوں گا. واہ 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 واہ. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس کے بعد فون رکھ دیا اور اس کے بعد سب سے کہا کہ اب کسی بات کی فکر نہیں ہے، اب ٹینشن نہیں ہے، اب کوئی فکر کی بات نہیں اور ڈر کی بات نہیں. پھر کہاں سے کس طرح کے تبصرے آئے مجھے آج وہ یاد بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک عظیم شخصیت کھڑی تھی، ہم تو انتظار میں تھے اور گئے بھی تھے، لیکن تاریخ سب کو پتا ہے، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں دہراتا یہ بات. سلمان جاری کا بیان اچھا لگا تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں. چلیے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلن تفعلوا فأذانوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن کنتم فلاکم رشوع اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى ولا يعب كاتب أن يكتب كما علم الله فلا كنتم وليعمل الذي عليه الحق ويتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا أن يعمل له فيعمل وعلي بالعدل واستشهدوا شاهدين ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما
فتذكر إحداهما أخرى والبعض الشهداء